M6 موٹر وے جسے سکھر حیدرآباد موٹر وے بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے شمال سے جنوب تک پھیلے عظیم و شان پشاور کراچی موٹر وے کوریڈور اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے نیٹ ورک کا آخری اور انتہائی اہم نامکمل حصہ ہے۔ یہ 306 کلومیٹر لمبا منصوبہ جو کئی سالوں کی تاخیر، فنڈنگ کے مسائل، قانونی پیچیدگیوں اور متعدد چیلنجز کا شکار رہا، اب تعمیراتی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک طویل انتظار کے بعد یہ نہ صرف پورے سی پیک ویژن کو مکمل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے بلکہ پاکستان کی معاشی، تجارتی، لاجسٹک اور جغرافیائی اہمیت کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ثابت ہوگا، جہاں یہ شاہراہ ملک کو سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران اور گوادر پورٹ تک براہ راست جوڑنے کا ذریعہ بنے گی، جس سے پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی۔ ناظرین، حال ہی میں نومبر 2025 میں M6 موٹر وے کے سیکشن 4 نوشہرہ فیروز سے رانی پور اور سیکشن 5 رانی پور سے سکھر کے ٹینڈرز باقاعدہ طور پر جاری کر دیے گئے ہیں، جو اسلامی ترقیاتی بینک IDB کی طرف سے فراہم کیے جانے والا 475 ملین امریکی ڈالر کی فنانسنگ سے تعمیر ہوں گے۔ 7 نومبر 2025 کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری مواصلات گل اصغر خان نے تفصیل سے بتایا کہ IDB بورڈ نے 29 ستمبر 2025 کو اس فنڈنگ کو حتمی منظوری دے دی تھی، جس کے فوراً بعد 3 اکتوبر 2025 کو جنرل پروکیورمنٹ نوٹس عالمی سطح پر شائع کر دیا گیا، جس سے بین الاقوامی ٹھیکیداروں کی دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب سیکشن 3 نواب شاہ سے نوشہرہ فیروز کے لیے اوپیک فنڈ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ SFD کے ساتھ مشترکہ فنانسنگ کی اعلیٰ سطح کی بات چیت آخری مراحل میں ہے، اور دونوں اداروں کی بورڈ کی منظوری اگلے سال یعنی 2026 کی پہلی سہ ماہی میں متوقع ہے، جو اس منصوبے کی فنانسنگ کو مزید مستحکم بنائے گی۔ اس کے علاوہ سیکشن 1 حیدرآباد سے ٹنڈو آدم اور سیکشن 2 ٹنڈو آدم سے نواب شاہ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP ماڈل کے تحت آگے بڑھایا جائے گا، جیسا کہ ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل کے فیصلے کے مطابق ہے، جس میں نئی چینی کمپنیوں کو بولی کی دعوت دینے کا اعلان بھی شامل ہے۔ یہ منصوبہ اب نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ پورے پاکستان کا سب سے مہنگا اور سب سے بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ بن چکا ہے، جس کی تازہ ترین منظور شدہ لاگت 452 ارب پاکستانی روپے یعنی تقریباً 1.7 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو اسے ملک کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا سنگل ہائی وے پروجیکٹ بنا دیتی ہے۔ یاد رہے کہ جب یہ منصوبہ 2018 میں پہلی بار سامنے آیا تھا تو اس کی تخمینہ لاگت صرف 617 ملین ڈالر تھی، جو 2022 تک بڑھ کر 1.1 بلین ڈالر ہو گئی، اور اب 2025 میں مہنگائی، کرنسی کی قدر میں کمی، مواد کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈیزائن میں کی گئی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ 1.7 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ یہ شاندار شاہراہ صوبہ سندھ کے دل سے گزرتے ہوئے پورے ملک کی شمال سے جنوب تک تجارت، لاجسٹکس اور ٹرانزٹ کی اصل ریڑھ کی ہڈی بننے جا رہی ہے، جو نہ صرف اندرون ملک نقل و حمل کو انقلابی رفتار اور حفاظت دے گی بلکہ وسطی ایشیا، افغانستان، ایران اور گوادر سے کراچی پورٹ تک ٹرانزٹ ٹریڈ کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی، جس سے پاکستان ایک جدید، پائیدار اور انتہائی منافع بخش ٹرانزٹ اکانومی کی شکل اختیار کر لے گا۔ حالیہ مہینوں میں سعودی عرب نے بھی اس منصوبے میں براہ راست سرمایہ کاری کی شدید دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ عظیم و شان شاہراہ شمالی سندھ کے تاریخی شہر روڑی سے شروع ہوگی، اس کے بعد یہ وسطی سندھ کے انتہائی زرخیز، سرسبز اور کپاس، گندم، گنے اور آموں کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے موجودہ N5 قومی شاہراہ اور دریائے سندھ کے مشرق میں اوسطاً 8 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بالکل متوازی چلے گی اور بالآخر حیدرآباد کے قریب جام شوروں میں جا کر اختتام پذیر ہوگی، جہاں سے یہ براہ راست M9 یعنی حیدرآباد کراچی سپر ہائی وے سے مل جائے گی۔ اپنے شمالی سرے پر یہ پہلے سے مکمل M5 سے مل کر پشاور سے کراچی تک دنیا کا سب سے طویل مسلسل 6 لائن والا شمال جنوب کوریڈور مکمل کرے گی، جو کل 1800 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگا، اور اسے اب کراچی سے شروع کرنے کی تجویز بھی منظور ہو چکی ہے تاکہ پورٹ ٹریفک کو مزید سہولت مل سکے۔ موجودہ N5 پر روزانہ 35 سے 40 ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں، جن میں 70 سے 80% بھاری ٹرک، کنٹینرز اور ٹریلرز ہوتے ہیں، جو ٹریفک کی بھیڑ اور حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ M6 مکمل ہوتے ہی یہ تمام بھاری ٹریفک فوری طور پر نئی موٹر وے پر منتقل ہو جائے گی، جس سے ملک کی مجموعی لاجسٹک لاگت میں 28 سے 32% کمی آئے گی، جیسا کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مشترکہ جائزے میں معاشی اندرونی شرح واپسی 18.7% کی بنیاد پر تخمینہ لگایا گیا ہے، جو اس منصوبے کی معاشی جواز کو مزید تقویت دیتا ہے۔ مکمل ہونے کے بعد سفر کے اوقات میں جو انقلاب آئے گا وہ حیران کن ہوگا۔ سکھر سے حیدرآباد کا سفر جو آج 6 سے 8 گھنٹے کا ہے، صرف 1 گھنٹہ 55 منٹ یعنی تقریباً 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں طے ہوگا، جو مسافروں اور تاجروں دونوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ کراچی سے لاہور 11 سے 12 گھنٹے، اسلام آباد 13 سے 14 گھنٹے اور پشاور 16 سے
17 گھنٹے میں پہنچا جا سکے گا، یعنی کراچی سے اسلام آباد کا سفر 3 سے 3.5 گھنٹے اور کراچی سے لاہور کا سفر 2.5 سے 3 گھنٹے کم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ موجودہ N5 پر ہونے والے خوفناک سڑک حادثات کی شرح میں 70 سے 80% کمی آئے گی، جو ہر سال ہزاروں قیمتی انسانی جانیں بچائے گی اور لاکھوں خاندانوں کو غم و الم سے محفوظ رکھے گی، جس سے قومی سطح پر سماجی اور معاشی استحکام کو فروغ ملے گا۔ تعمیراتی مرحلے میں 25,000 سے زائد براہ راست اور 1 لاکھ سے زیادہ بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جو خاص طور پر سندھ کے دیہی علاقوں میں معاشی ترقی لائے گا۔ 89 چھوٹے راستوں اور نہروں پر شاندار پل بنائے جائیں گے، جن میں دریائے سندھ کا 1.6 کلومیٹر کیبل سیٹ پل سب سے خوبصورت اور تاریخی ہوگا، جبکہ 243 انڈر پاسز، 180 سے زائد کلاٹ، جدید سروس ایریاز، ویو بریکرز اور ایمرجنسی لینز شامل ہوں گی، جو اس موٹر وے کو ایک جدید اور ماحول دوست انفراسٹرکچر میں تبدیل کر دیں گی۔ 13 دسمبر 2022 کو وزیر اعظم شہباز شریف نے باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا، جو اس منصوبے کی بحالی کی علامت تھی۔ نومبر 2025 تک زمین کا حصول 98.7% مکمل ہو چکا ہے، باقی صرف 172 کیسز سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، جبکہ تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن 100% تیار ہے اور 5 بڑے پیکجوں کی بڈنگ دستاویز مکمل ہیں۔ تاہم 2022 میں نوشہر و فیروز اور مٹیاری میں زمین کے حصول کے دوران 2.3 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی، جس پر 7 افسران معطل ہوئے اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کی انکوائری آج بھی جاری ہے۔ اس منصوبے کے معاشی فوائد بے مثال ہیں اور دورس اثرات رکھتے ہیں۔ اگلے 25 سالوں میں صرف ٹول ٹیکس سے 2.8 سے 3.2 ٹریلین روپے کی آمدنی متوقع ہے۔ معاشی اندرونی شرح واپسی 18.7% ہے۔ لاجسٹک اخراجات میں 28 سے 32% کمی آئے گی۔ وسطی سندھ سے کراچی پورٹ تک اسی دن ڈلیوری ممکن ہو جائے گی۔ خیرپور، نواب شاہ اور مٹیاری میں 3 نئے اسپیشل اکنامک زونز قائم ہوں گے۔ سندھ میں پراپرٹی کی قیمتیں 300 سے 500% تک بڑھ سکتی ہیں۔ تعمیراتی مرحلے میں 25,000 سے زائد اور مستقل آپریشن میں 3.5 سے 4,000 براہ راست، جبکہ 1 لاکھ سے زائد بالواسطہ ملازمتیں پیدا ہوں گی، جو نوجوان نسل کے لیے ایک عظیم موقع ہوگا۔ طویل تاخیر، فنڈنگ کے مسائل، چینی قرض سے PPP ماڈل کی طرف تبدیلی، زمین حصول، کرپشن سکینڈل جیسے تمام چیلنجز کے باوجود آج وفاقی حکومت اسے سب سے زیادہ ترجیح دے رہی ہے اور سندھ حکومت نے بھی کراچی سے شروع کرنے کی وفاقی تجویز کو منظور کر لیا ہے، تاکہ پورٹ ٹریفک کو براہ راست فائدہ پہنچے۔ تازہ ترین نومبر 2025 کی اپڈیٹس کے مطابق بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام اپریل 2026 سے شروع ہوگا اور مختلف سیکشنز 2028 سے 29 تک مرحلہ وار آپریشنل ہو جائیں گے، جس سے امکان ہے کہ 2029 سے 2030 تک یہ موٹر وے مکمل ہو کر پاکستان کا موٹر وے نیٹ ورک 2700 کلومیٹر سے تجاوز کر جائے گا، جو ایشیا میں چوتھا اور دنیا میں 15واں بڑا موٹر وے نیٹ ورک ہوگا۔ یہ منصوبہ مکمل ہونے پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے خوبصورت، سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ اثر رکھنے والا گیم چینجر انفراسٹرکچر پروجیکٹ کہلائے گا۔